نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج کی جو آیات ہیں وہ طلاق سے ریلیٹڈ ہیں، ڈائیورس سے ریلیٹڈ۔ شروع ہوگا آج کا لیسن آیت نمبر 227 تک ہم نے کر لیا تھا، 228 سے ہوگا اور 232 تک یہی ٹاپک چلے گا، پھر لیکٹیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ آیات پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اوور ویو دے دوں اس کا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اوور ویو ایٹ لیسٹ 2 بار سننا ہو تاکہ آپ کو ٹیکنیکل نہ لگے، کیونکہ اس میں بہت ساری لوگوں کے اندر کنفیوژنز ہیں طلاق سے ریلیٹڈ، اور کوشچنز آپ کو سارے آنسرڈ ہو جائیں گے موسٹلی اگر آپ اس کی پہلی ساری چیزیں جو میں اوور ویو آپ کو دوں گی اس کو آپ سن لیں گے، اور پھر ہم آیات میں سے وہی چیزیں اسپاٹ کر لیں گے کہ اچھا یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں پہ میڈیشن کی بات نہیں ہو رہی، آگے آگے آئے گی بات میڈیشن کی، کہ گھر میں جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو میڈیشن کے کیا سٹیپس ہیں، اور اپنے رشتہ داروں میں سے کسی سمجھدار اور دیندار پرسن کو دونوں سائڈ سے لے کر آئیں، اور اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے آپ کو ایسا لگتا ہے جس کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو، یا دین کی انف نالج ہو کسی کو، یا جو آپ کے لیے جس کے اوپر آپ ریلائی کر سکتے ہو، تو کوئی ایک نیوٹرل پارٹی بھی لا سکتے ہیں، یا کسی فیملی فرینڈ سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دونوں سائڈ سے ہی کیک ہو، یا جو امام ہوتے ہیں یا جو ہے وہ میرج کاؤنسلنگ کے لیے جا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں میڈیشن میں ہیں۔ اور اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پرابلمز ہیں، اور ظاہر ہے سارے پرابلمز کوئی بھی تھرڈ پارٹی سالو نہیں کر سکتی ہے، تو ایک کمپرومائز کے ساتھ زندگی گزارنا بھی ایک آپشن ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ اکثر میاں اور بیوی دونوں مطلب کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ہماری لائف میں مسنگ ہوگی، اور اگر مطلب طلاق نہیں ہمیں کرنی تو جو کہ بہتر آپشن ہے، طلاق حلال چیز ہے لیکن اتنی پسندیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے کہ لوگ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں، کیونکہ شیطان کا سب سے فیوریٹ کام جو ہے وہ میاں اور بیوی کو لڑانا ہے۔ اور ہر روز رات کو جب شیطان اپنے سارے کرندوں کو، ساری ایجنٹس کو جمع کرتا ہے مڈل آف دی اوشن میں، گہرائیوں میں اوشن کی، تو وہ سب ایجنٹس کو پوچھتا ہے تم نے آج کیا کام کیا، اور تم نے آج کیا کام کیا، اور جو بھی اس کا ایجنٹ اس کو بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں میاں بیوی کو لڑوایا، یا ان میں سپریشن کروائی، یا ان میں ڈائیورس کروائی، تو اس کو وہ سب سے زیادہ شاباشی دیتا ہے۔ تو بیسکلی بات یہی ہے کہ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے میڈیشن کے بعد وہ کمپرومائز ہے کسی نہ کسی، یعنی ہو سکتا ہے کہ عورت اس کمپرومائز کے ساتھ جائے کہ یہ میرے پر خرچ نہیں کرے گا بندہ، اور یا مجھے پاکٹ منی نہیں دے گا، یا بیسک نیڈس بھی میری فلفل نہیں کرے گا، مطلب چاہے وہ گھر والوں کی طرف سے ہو، یا وہ خود جاب کر کے یا کرے، یا کوئی کام کر کے، یا یہ کہ فزیکل نیڈ جو ہے وہ پوری نہیں کرے گا، یا کوئی بھی اس طرح سے کوئی آپشن ہے کہ وہ زندگی میں اگر وہ بہت ایمبیشیس ہے، کوئی چیز کرنا چاہتی ہے، اور وہ پھر اس کمپرومائز کے ساتھ رہے کہ مجھے اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے، تو اسی طرح آدمی کے لیے بھی ڈفرینٹ قسم کے کمپرومائزز ہے کہ یہ اس طرح سے اس کا بیہیویئر ہے، یا کوئی خاص سیٹ اپ کے مطابق کہ ہم لوگ سپریٹ رہیں گے یا الگ ملک میں رہیں، یا جو بھی ہے، تو اس کے بعد بھی اگر نہیں بنتی تو پھر طلاق کا لیول آتا ہے۔ اور نکاح جو ہے نا وہ ایک گرہ کی طرح ہے، عقد نکاح جس کو کہا جاتا نا، تو پھر ٹھیک ہے، تو اس عقد کو، اس گرہ کو کھولنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے طلاق جس کا حق آدمی کو دیا گیا ہے بیسکلی، البتہ کچھ نکاح میں اس طرح سی کنڈیشنز رکھی جا سکتی ہیں، جاتا ہے کہ عورت کے پاس یہ حق ہو، لیکن یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ ہوتا ہے خلا، جس میں عورت جو ہے وہ فائل کرتی ہے طلاق، اور وہ تیسری طلاق کی طرح ہوتا ہے، یعنی فائنل طلاق کی طرح، اس کے بارے میں ابھی ڈیٹیلز بتاتی ہوں۔ اور تیسرا ہوتا ہے فسق، یعنی کہ انیلمنٹ، یا کمپلیٹلی یعنی ڈیزالو ہو جانا، ٹھیک ہے۔ وہ جب ہوتا ہے جب
اور طریقے سے ورک آؤٹ نہیں کرے تو کورٹ کے پاس جا کے اس کو اینڈ کرا دینا. تو اب طلاق میں ایک ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیشہ کسی مطلب شادی کو اینڈ کرنے کا طریقہ 3 طلاقیں ہی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ڈراموں میں اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں. اس وجہ سے بھی ہمارے ذہنوں میں ایک بن گئی ہے. دوسرا یہ کہ اکثر اس طرح کی ہم باتیں سنتے ہیں کہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں, اس سے فائنل نہیں ہوا. تو ہوتا یہ کہ 3 طلاقیں جو ہیں ان کے نام ہیں. پہلی 2 طلاقوں کو طلاق رجوعی کہتے ہیں. رجوع کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے. میں بتاتی ہوں کس طرح ہو سکتا ہے. اور تیسری طلاق کو کہتے ہیں طلاق بینی یعنی فائنل. اگر فار ایگزامپل ایک میاں اور بیوی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں طلاق, اول تو پہلے یہ میں بتا دوں بغیر ڈیسائیڈ کے جو لڑائیوں میں طلاقیں دی جاتی ہیں اس کا بہت زیادہ آدمی کو گناہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا ہے ایسے شخص کو جو ایک ہی سیشن میں عورت کو 3 طلاق دیں, یعنی ایک ساتھ 3 طلاقیں دیں. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سیشن میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوتی تھی. البتہ آپ کو بہت سارے اس کے اوپر اوپینینز مل جائیں گے, اور وہ شاید اس لیے بھی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خلافت کے زمانے میں انہوں نے کچھ عرصے کے لیے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ یہ لوگ غصے میں طلاقیں دیتے تھے عورتوں کو, اور تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برا جانا تھا اس بات کو کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا یا غصے میں اس طرح سے طلاقیں دینا, بغیر سوچے سمجھے طلاق دینا, تو انہوں نے پھر لوگوں کو سزا دینے کے لیے اس کو 3 کاؤنٹ کرنا شروع کیا تھا. لیکن یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے تھا. غصے میں ایک تو طلاق دینا ہی ناپسند ہے. البتہ غصے میں طلاق بھی ہو جاتی ہے, مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے, نان سیریس وے میں بھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو مذاق. آپ اس طرح کی آیات بھی دیکھیں گے جب ہم آیات پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. اس کا میننگ لٹرلی بھی ہے کہ ویسے بھی مذاق نہ بناؤ, اور ویسے اس طرح بھی مذاق نہ بناؤ کہ مطلب ہے کہ طلاق دے دی اور بولا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے, یا مطلب عجیب و غریب طریقے سے طلاقیں دینا, یا حیض کی حالت میں طلاق دینا, یا پریگننسی میں طلاق دینا. یہ ساری چیزیں اللہ کی آیات کو سیریس لو کہ رولز کیا ہیں, طریقہ کیا ہے, اس طریقے سے کام کرو. دوسرا یہ کہ آپ آیات میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار احسان اور معروف کے الفاظ استعمال کیے ہیں, کیونکہ ایک چیز جو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ طلاق کا وقت جب آ جاتا ہے نا لوگوں کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کی خوب برائیاں خوب بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ جو دونوں کے خاندان ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے لیے بہت برے ثابت ہو رہے ہوتے ہیں. جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی بتانا ہے لوگوں کو, اور اس کے اوپر خوب سارا مسالہ لگا کے خوب لمبی چوڑی کر کے 4 باتیں اور ایڈ کر کے بھی بتانی ہوتی ہیں. ظاہر ہے آپ کو اپنی سائڈ کی چیز اپنی پارٹی کو کور کرنا ہے, اور اٹس انڈرسٹینڈیبل, لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا ہے کہ یہ سارا پروسیس احسان کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, عزت کے ساتھ ہونا چاہیے. تو براہ کرم ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے. یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں نا طلاق کی, وہ سمجھنے سے زیادہ بس یہ چیز بھی اگر انسان یاد رکھ لے کہ تمیز کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احسان کے ساتھ کرنا ہے. اگر آپ جو ہے خدا نخواستہ جاننے والا اگر طلاق کے پروسیس سے گزر بھی رہا ہو, تو ایک ایڈوائس آپ کریں اور ایک ہیلپ کریں, بجائے اس کے کہ ان کو اس چیز کے اوپر فوکس کرائیں کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا, اور اس کی بیٹھ کے برائیاں کریں اور لوگوں سے بھی کریں, اور ان کو مشہور کرتے ہیں برے لوگ یا جو بھی چیز. کوشش کریں کہ آپ اس وقت صبر اور تمیز اور عزت اور گریس کے پر لوگوں کو, اپنے دوست کو, اپنے جاننے والے کو دھیان دلوائیں. اس کے علاوہ یہ کہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برا کہا جو انسان ایک سیشن میں 3 طلاقیں دیتا ہے, یا غصے میں عورت کو 3 طلاقیں دیتا ہے, یا دھکے دے کے گھر سے نکالتا ہے, یا اس طرح کی چیزیں جو کرتا ہے. اسی طرح عورت بھی بغیر کسی ریزن کے جو عورت خلا مانگتی ہے, تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی, اور جنت کی خوشبو جو ہے وہ بہت دور تک بھی آ رہی ہوگی. تو یعنی کہ عورت جنت سے, وہ عورت جو بغیر کسی ریزن کے بات پہ طلاق مانگتی ہوگی, وہ جنت سے اتنی دور ہوگی کہ اس کو اس کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی.
اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ اگر طلاق تک معاملہ پہنچ گیا ہے تو کس طرح سے طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا ہے لوگوں کو کہ ایک چیز جو انسان کو نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ طلاق اپنی بیوی کو دینے سے پہلے اتنے کام اور سوچ سمجھ کے دینی ہے کہ وہ اس کو پتہ ہو یا پوچھ لے کہ اس عورت کو حیض تو نہیں ہے یا وہ پریگننٹ تو نہیں. یہ کہ مسنون طریقے کے مطابق طہر بھی وہ والا ہو جس میں آدمی اور عورت نے آپس میں تعلق نہ کیا ہو، تو پھر اس میں اگر وہ اس میں آلریڈی تعلق کر چکے ہوں تو جو ہسبینڈ ہے اس کو انتظار کرنا ہوگا کہ عورت کو حیض آئے اور اس کے بعد وہ جب نہا لے تو بغیر تعلق کیے پھر وہ اس میں طلاق دے گا. ٹھیک ہے، تو بات یہی ہے کہ طلاق ہو جائے گی لیکن اس میں گناہ بہت ہے آدمی کو اس حالت میں طلاق دینے کا. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ طلاق دے دے گا تو پہلی جو طلاق ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گی ان دونوں میاں بیوی کی لائف میں ایک طلاق آؤٹ آف 3. اچھا، جو پھر پہلی طلاق ہے جیسے کہ میں نے کہا وہ طلاق رجوعی کہلاتی ہے. تو عورت اس میں میاں کے گھر میں رہے گی اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ 3 مہینے کے لیے عدت ہوگی اس کی. تو 3 مہینے ہم کہتے ہیں لیکن اس میں اصل میں 3 قر جو اب آیات میں پڑھیں گے اس کا میننگ ہے کہ 3 حیض یا 3 طہر، یعنی کہ طہر کی حالت میں ظاہر ہے طلاق دی کیونکہ حیض کی حالت میں دینا گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر طہر حیض طہر حیض طہر حیض اور دوبارہ عورت پاک ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس کی عدت ختم ہوتی ہے. اور پہلی طلاق کے بعد اس پورے 3 مہینے میں اب ضروری نہیں ہے کہ یہ 3 مہینہ ہی ہو، کہ اگر کسی عورت کو حیض 2 مہینے کے بعد آتا ہے تو اس کی عدت ہو جائے گی 6 months. اگر کسی عورت کو حیض 15 دن کے بعد آتا ہے تو اس کی عدت ہو جائے گی 1.5 مہینہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو عدت کا زمانہ ہے وہ آدمی کے گھر میں رہے گی یا اپنے گھر میں رہے گی. اس میں بننا سنورنا بھی پسندیدہ ہے تاکہ دونوں کا دل ایک طرف دوسرے کی طرف مائل ہو اور دونوں ایک دوسرے کو معاف کر کے دوبارہ ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہو جائیں. تو عدت کے درمیان میں رجوع کرنا، اور رجوع کا میننگ ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی ہی رجوع ہو، یعنی کہ رجوع کا میننگ یہ بھی ہے کہ اگر انسان کہیں آؤٹ آف کنٹری بھی گیا ہوا ہے، آؤٹ آف ٹاؤن بھی ہے، لیکن اگر وہ آپس میں فون پر یا اس طرح بات کر لیتے ہیں، یا عورت ماں کے گھر پہ کسی اور شہر میں گئی ہوئی ہے تو وہ آپس میں اس عدت کے زمانے میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ہم دوبارہ ساتھ رہیں گے تو وہ لوگ دوبارہ ساتھ رہ سکتے ہیں بغیر نکاح کے. لیکن اگر یہ عدت کا زمانہ گزر جاتا ہے، عورت دوبارہ طہر میں آ جاتی ہے، نہا لیتی ہے اور پھر یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو وہ دوبارہ نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس میں کسی اور سے نکاح کرنے کی یا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی عورت کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہو گئی ایک طلاق. ٹھیک ہے، اگر تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی ساتھ نہیں رہنا تو بھی ایک طلاق کافی تھی، اور وہ عورت جو ہے وہ عدت کے بعد گھر چھوڑ کے چلی جائے، یعنی کہ یا آدمی چلا جائے جس کا بھی گھر ہے، اور پھر جو ہے وہ کسی سے بھی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے اس عدت کے گزرنے کے بعد اگر اسے پتہ چل جائے کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے، ورنہ اس کی جو عدت ہے وہ ڈیلیوری تک ہوگی. تو وہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور اپنے شوہر صاحب کا شوہر سے بھی، ایکس ہسبینڈ سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اور اگر کسی سے بھی نکاح نہیں کرتی ہے اور اگر 7 8 10 15 20 سال گزر جاتے ہیں اور دوبارہ اپنے صاحب کا شوہر سے بھی نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اور اگر پھر جو ہے فرض کریں کہ عدت کے درمیان میں انہوں نے ساتھ رہنا شروع کر دیا، دوبارہ رجوع کر لیا، پھر دوبارہ 1 2 سالوں کے بعد لڑائی ہوتی ہے، دوبارہ بات طلاق تک پہنچتی ہے. اسی طرح سے بالکل یہی چیز ہوگی طلاق رجوعی میں. سیکنڈ طلاق بھی طلاق رجوعی کہلاتی ہے، جس میں آدمی طلاق دیتے وقت میک شور کرے گا کہ عورت حیض سے بھی نہیں ہے اور پریگننٹ بھی نہیں ہے. پھر جب وہ اسے طلاق دے گا تو عورت اور اسی گھر میں رہ سکتی ہے، بننا سنورنا بھی پسندیدہ ہے تاکہ دل مائل ہو، اور جو عدت ہے وہ
3 حیض یا 3 طہر تک ہوگی، اور اس کے بعد یا اس کے درمیان میں رجوع کر سکتے ہیں وہ لوگ، یا پھر اس کے بعد عورت گھر چھوڑ کے چلی جائے یا آدمی چلا جائے، اور پھر اگر وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لیں، یا پھر اپنے سابقہ شوہر سے، اپنے ایکس ہسبینڈ سے نکاح کر سکتی ہے بغیر کسی اور سے شادی کیے بھی۔ اور جو ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا یا جو ہے وہ پھر ان کی لائف میں 2 طلاقیں کاؤنٹ ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر دوبارہ لڑائی ہوتی ہے اور تیسری طلاق ہوتی ہے تو اس کو طلاق بینی کہا جائے گا، یہ فائنل طلاق ہوگی۔ اس کے بعد عورت اسی گھر میں نہیں، دونوں ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکتے، طلاق کے فوراً بعد بھی عدت کا زمانہ بھی الگ عورت کو گزارنا ہوگا اپنے میاں سے دور۔ اور جو ہے اس میں اسی طرح ہوگا 3 طہر یا 3 حیض، اور اس کے بعد وہ اپنے سابقہ ایکس ہسبینڈ سے شادی نہیں کر سکتی، کسی اور سے وہ شادی کر سکتی ہے۔ اور جان بوجھ کے کسی اور سے حلالہ کرنا، جس کو وہ بھی ہم ڈراموں میں بہت دیکھتے ہیں، 3 طلاقیں بہت دیکھتے ہیں، لڑائیوں میں طلاقیں بہت دیکھتے ہیں، گھر سے نکالنا بہت دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حلالہ کے اوپر بھی بہت ڈرامے آتے ہیں کہ کسی کے ساتھ شادی کرا لی اور پھر اس سے طلاق کرا کے، تو یہ حرام ہے ہمارے دین میں۔ البتہ خود ہی ایسا ہو کہ کسی سے شادی کی، عورت اس کے ساتھ رہی ایز اے وائف، صرف نکاح نہیں، اور پھر یا اس شخص سے طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، تو پھر وہ اپنے سابقہ شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے ہر دفعہ جب رجوع ہوتا ہے تو قرآن میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ رجوع کا ریزن یہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے دلوں میں یہ ہو کہ ہم مل کر رہیں گے۔ آدمی کے دل میں یہ نہ ہو کہ وہ عورت کو ٹارچر کرے گا، کیونکہ اکثر آدمیوں کے دلوں میں پہلے جو جہالت کا زمانہ تھا اس میں وہ رجوع اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ اس کو اور تکلیف پہنچائیں، اور ابھی بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مطلب کسی بچوں کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے وہ رجوع کر لیتے ہیں اور دل میں صفائی نہیں ہوتی، مل کر رہنے کی بات نہیں ہوتی، چاہے ٹارچر کرنے کا انٹینشن نہیں ہوتا، لیکن اتنا دل صاف نہیں ہوا ہوتا، غصوں کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں کہ مجبوری کی عالم میں۔ تو ظاہر ہے مجبوری تو ہوتی ہے انسان کے، بچے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا حکم ہے خاص طور پر کہ اگر میاں اور بیوی ساتھ رہیں تو اصلاح کی نیت سے اپنی اپنی بھی اصلاح کریں، جو چیزیں چھوڑ سکتے ہیں کمپرومائز کر سکتے ہیں، جتنا پیار محبت کر سکتے ہیں، جتنا ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں، ری سیٹ کر سکتے ہیں، اتنا ری سیٹ کر کے رہیں، اور ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، زندگی کو میزریبل بنانے کے لیے نہ رہیں۔ تو بیسکلی یہ 3 طلاقوں کا میں نے آپ کو سٹیپ بتایا تھا، اس میں میں نے عدت اس طرح سے آپ کو بتائی ہے کہ طہر کی حالت میں ہو، جب عورت کلین ہو، پاک ہو، پھر حیض، پھر یعنی طہر حیض، طہر حیض، طہر حیض، پھر دوبارہ وہ پاک ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی عورت بوڑھی ہے یا کوئی لڑکی چھوٹی ہے جسے حیض نہیں آتا، تو پھر عدت 3 مہینے ہوگی، ٹھیک ہے، اسلامی مہینے کے حساب سے، اور اس کے حساب سے ہی ہوگا۔ اور خلا جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ طلاق چاہتی ہے تو وہ اس کی عدت 1 مہینے یا 1 حیض اور 1 طہر ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ طلاق بینی ہوتا ہے، اس میں آپ سابقہ شوہر سے نکاح نہیں کر سکتے دوبارہ، اور اسی طرح حلالہ والی چیز ہے۔ تو پھر بس میں یہ چیز کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ ایک ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم طلاق جو ہے 3 طلاقیں دیتے ہیں تبھی طلاق فائنل اینڈ ہوتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر ساتھ کبھی نہیں بھی رہنا تو 1 طلاق کریں اور عدت پوری کر کے دور رہنا شروع کر دیں، تاکہ اگر کسی اور سے شادی نہیں بھی کرتے اور 10-15 سالوں کے بعد بھی بچے بڑے ہو گئے، دوبارہ کسی سے دونوں نے شادی نہیں کی اور دوبارہ ساتھ رہنے کا ڈیسائیڈ ہوتا بھی ہے تو بہت ایزی پروسیس ہوگا، صرف نکاح کر کے دوبارہ ساتھ رہا جا سکتا ہے ان کا۔ اور اگر نہیں بھی ساتھ رہنا تو طلاق فائنل 1 کے بعد ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ لانگ ڈسٹنس پر بھی لوگ طلاق دے دیتے ہیں، فون پر بھی طلاق دے دیتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، لیکن کوئی انسانوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ عورت کو پتہ ہونا چاہیے، تھوڑا پلان کر کے اس کی حالت کا خیال رکھیں۔ اگر وہ پریگننٹ یا حیض سے ہوئی تو آدمی کو بہت زیادہ گناہ ملے گا، اور جو عورتیں یا سسرال والے طلاقیں کرانے میں بہت پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو شدید
ان شدید گناہ ہے کسی کے گھر کو توڑانے کا، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے، تو ان کو شیطان کے برابر مطلب کہ یعنی کہ یہ شیطانوں والا کام ہے کہ اگر گھر والے طلاق کرانے میں آگے ہیں۔ دوسرا جو گناہ ہے گھر والوں کو وہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے والدین کے گھر پر ہے اور آدمی جو ہے وہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کو بلاتا ہے عدت کے درمیان میں، یا جب عدت ختم بھی ہو گئی اور دونوں نکاح کر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اگر بیوی رجوع کرنا چاہتی ہے یا بیوی دوبارہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو بیوی کے گھر والے یا بہن بھائی اسے مجبور نہ کریں، اسے پریشر نہ دیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا کر نہ رہے۔ لوگ اکثر انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا ہمارے ساتھ، اور یہ کیا وہ کیا، تم پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو اس بچی کے اوپر، اپنی بیٹی کے اوپر، اپنے بہن کے اوپر رحم کریں اور اس کی مرضی کے مطابق اس کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو آپ کو نظر آئے گا آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پہ ہمیں انسٹرکشن دی ہے کہ جب طلاق کرے، طلاق ہوتی ہے میاں اور بیوی میں، تو جو بھی گفٹس اسے دیے ہیں، چاہے ویڈنگ اینیورسری، برتھ ڈیز، یا کسی بچے کی پیدائش پر، یا جو بھی مطلب ایسی سال اتنے عرصے میں جو بھی چیزیں دلائی ہوں اسے، یا کوئی گفٹ گولڈ کے ہوں، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی مہنگی اور کوئی آئٹمز ہوں جو اس کو دلائی ہوں، تو وہ واپس نہیں لینی ہے۔ یہاں پر میں مہر کی بات نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ مہر تو گفٹ میں نہیں کاؤنٹ ہوگا، مہر اس کا حق ہے، اور اگر وہ ابھی تک نہیں دیا تو طلاق کے وقت بلکہ شوہر اس کو دے گا۔ تو ویسے بھی عام دنوں میں بھی عام طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ گفٹ دے کر واپس لینا ایسا ہی ہے جیسے قے کر کے اسے چاٹنا، یعنی الٹی کر کے اسے چاٹنا۔ تو یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی گندی چیز سمجھی جاتی ہے، اور اسپیشلی کہ طلاق کے وقت آپ ہمارے کلچر میں دیکھیں کہ سب چیزیں واپس آ رہی ہوتی ہیں، اور عورت کو سارے گفٹس جو دیے گئے ہوتے ہیں وہ واپس منگوائے جا رہے ہوتے ہیں، اور خاندان والے بھی بڑھ بڑھ کے انوالوڈ ہوتے ہیں ان چیزوں میں۔ تو پلیز میک شور کریں کہ یہ چیز اب اینڈ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی خاص طور پر ممانعت کی ہے۔ البتہ جب خلا ہو تو عورت ان چیزوں کو واپس کر سکتی ہے، ان سینس کہ وہ بائی کر سکتی ہے اپنی خلا، کہ اگر شوہر کا دل نہیں ہے اس کو طلاق دینے کا، اور اگر وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ پھر بھی الگ ہونا چاہتی ہے، اور وہ پھر بھی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، خلا چاہ رہی ہے، تو وقت الاؤڈ ہے آدمی کے لیے کہ وہ گفٹس واپس لے سکتا ہے۔ اور اگر وہ عورت جو ہے وہ اتفاق سے، اگر آدمی غریب ہے اور عورت امیر ہے اور وہ مہر بھی واپس کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اور اس میں آدمی کو گناہ نہیں ہوگا، جو بھی آپس میں ڈیل ہوگی اس کی بیسس پر، کیونکہ یہ دین میں الاؤڈ ہے۔ اور جو ہے اس میں لیکن طلاق کے فارم میں بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے، بلکہ مہر اگر نہیں دیا تو بھی آدمی نے دینا ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے، اور خلا میں بھی بلکہ احسان کا تقاضا یہی ہے کہ گفٹس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ عموماً گفٹس کو واپس لینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو اس سے ریلیٹڈ بھی ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حق مہر تبھی دینا ہوتا ہے جب طلاق دیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ حق مہر شادی کے فوراً بعد، نکاح کے، یعنی کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تبھی دینا ہوتا ہے۔ دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تو بالکل جس وقت شادی نکاح ہوتا ہے اسی وقت دینا ہوتا ہے، ایک ہے کہ تھوڑے عرصے بعد بھی انسان دے سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز میننگ نہیں ہے کہ طلاق ہو تبھی حق مہر دینا ہو۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق مہر تب دینا ہوتا ہے جب طلاق دینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ طلاق اور خلا کے تو گفٹس کا میں نے سلسلہ آپ کو بتا دیا ہے۔ البتہ اگر دونوں میاں بیوی جاب کرتے ہوں اور دونوں مل کر کوئی اپلائنسز یا کوئی گھر کا فرنیچر یا کوئی چیز خریدتے ہوں، تو پھر ان چیزوں کو وہ سپلٹ کر سکتے ہیں آپس میں، کیونکہ وہ دونوں نے مل کر لیا، اس میں کوئی گفٹس کا مسئلہ نہیں ہے۔